بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ ماہ رمضان میں صبح کی نماز سحری کے کتنی دیر بعد ادا کی جائے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ بعض لوگ اس چیز میں ضد کرتے ہیں کہ نہیں، جو نماز کا اپنا وقت ہے اسی وقت میں نماز ادا کی جائے، جیسے عام روٹین میں روزے شروع ہونے سے پہلے پڑھی جا رہی ہوتی ہے یا رمضان ختم ہونے کے بعد ہی جس جگہ پر نماز آ جاتی ہے۔ چونکہ اکثریت یہاں پر ہمارے ملک پاکستان میں احناف ہیں، اور احناف کو چونکہ اس چیز کے قائل ہیں اور اس پر دلائل ہیں کہ یستحب الاسفار بالفجر، کہ صبح کی نماز تھوڑی روشن کر کے پڑھنی چاہیے، تو وہ ماہ رمضان میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مشکل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سحری سے انسان اٹھا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد سحری کھاتا ہے، سحری کھا کے جب اذان ہو جائے تو اب نماز کا وقت تو ہے، تو اب کوئی انسان جماعت کے انتظار میں بیٹھا کئی لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جماعت کا انتظار کر سکیں، وہ دوبارہ سونا چاہتے ہیں، ان کی رات کی نیند مکمل نہیں ہوئی۔ خاص طور پر جب گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں تو رات کی تراویح کے بعد ان کو رات سونے میں وقت تھوڑا ملا، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ نماز جلدی ہو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اب میں دیکھتا ہوں اکثریت مسجدوں میں نمازوں کا وقت جلدی کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خود صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب ماہ رمضان آ جاتا تو ان کا نماز کا معمول کیا ہوتا تھا۔ تو وہ بھی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مجھے ملی، میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات بیان کی کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی۔ اس حدیث کا اگر آپ نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا 575، یعنی 575 نمبر حدیث، اور 576 576 نمبر حدیث، ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ جب حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو حضرت انس نے ان سے پوچھا کہ سحری اور نماز کے درمیان وہ وقفہ کتنا تھا، وقت کتنا تھا جو آپ نے سحری کھائی اور اس کے بعد نماز پڑھی، کم بینہما، ان کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، وقت کتنا تھا؟ قالا قدر 50 او 60 یعنی آیا، انہوں نے کہا 50 یا 60 آیات کا وقفہ تھا، یعنی جتنی دیر میں کوئی 50 یا 60 آیات پڑھتا ہے، بس اتنا وقفہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامت کہلوائی اور نماز پڑھ دی۔ گویا صبح سویرے روشنی کا انتظار نہیں کیا، اسفار کا انتظار نہیں کیا، جو عام حالات میں جس کو احناف نے مستحب وقت کہا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ اسی سے اگلی حدیث ہے 577، امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر میں سحری کرتا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جب میں پہنچنا پڑتا تو مجھے اس کے لیے جلدی کرنا پڑتی تھی، یعنی ایسے نہیں کہ میں آرام سے جا کے حضور علیہ السلام کی جماعت کو پہنچ جاؤں۔ اس کو وقت کو جلدی کرنے میں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو آپ کی امت کے ساتھ ہے وہی نظر آ رہی ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت میں تنگی کا ڈر نہ ہوتا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت میں تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اور ایسے ہی جو آقا علیہ السلام عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے پسند فرماتے تھے، لیکن فرمایا کہ میری امت کی تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو نماز عشاء تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو یہاں بھی آ کے تنگی آ گئی تھی، سحری کے بعد نماز تک جاگنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے امت کے لیے یہ بھی آسانی فرما دی، کیونکہ آقا آسانیاں بانٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آسانی بانٹنے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنائے، نہ کہ مشکلات کھڑا کرنے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔